أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، ابھی خطبہ مسنونہ کے درمیان میں نے آپ کے سامنے سورہ حج کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں اور صحیح بخاری و مسلم کی وہ مشہور حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ خوش نصیب لوگوں کی صفات بیان کی ہے. دینی بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا فانی ہے، یہ ہر مسلمان کا، ہر مومن کا عقیدہ ہے. یہاں تک کہ غیر مسلم بھی یہ بات مانتے ہیں کہ انسان کو مرنا ہے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں لوگ شک و شبہے کے شکار ہیں کہ اس کے بعد کی زندگی ہوگی تو کیسی ہوگی. کچھ لوگ سرے سے اس کا انکار کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس زندگی کے تعلق سے ایک بدلا ہوا تصور اور بگڑا ہوا تصور اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ یہ آواگمن کا تصور، انسان مرتا ہے، جیتا ہے، اپنے کرموں کے حساب سے اگلے جنم میں وہ پائے گا، اچھا بنے گا یا برا بنے گا، جانور بنے گا یا کچھ بھی بن سکتا ہے. لیکن ایک مسلمان کا اور ایک مومن کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہاں سے جو کچھ بھی کر کے جائے گا اس دنیا میں، جو دار العمل ہے، یہاں سے جو کچھ بھی وہ بوئے گا، ایک زندگی آئے گی جہاں پر وہ اپنے عملوں کا حساب دے گا، اپنے کرتوت کے حساب سے وہ بدلا پائے گا. ایسا نہیں کہ یہ دنیا محمل ہے، بیکار ہے. اللہ رب العالمین نے صرف کھیل اور تفریح میں دنیا بنا دی ہے. ایک بامقصد زندگی ہم یہاں جی رہے ہیں. بھائیوں، وہ دنیا ایسی ہوگی جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. وہاں پر اللہ رب العالمین وہ جو نئی زندگی بنائے گا، بسائے گا، وہاں اس لیے ہوگا تاکہ یہاں پہ جو لوگ اچھا کر کے جائیں ان کو ان کی اچھائی کا بدلہ ملے،
اور جو لوگ یہاں سے برا کر کے جائیں گے ان کو ان کی برائی کا بدلہ ملے گا۔ بھائیوں، وہاں انسان اپنے کرتوت کے حساب سے، اپنے اعمال کے حساب سے، جو کچھ اس دنیا میں کیا ہوگا اس کے حساب سے اللہ رب العالمین اس کو مرتبہ دے گا، اس کو مقام دے گا۔ وہ دن قائم ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت ہی زبردست ہوگا، شیء عظیم، بہت عظیم چیز ہے قیامت کا جھٹکا۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ دودھ پلاتی ہوئی عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ تصور کریں اس کی خوفناکی اور اس کی ہولناکی کہ ایک عورت کہیں بھی، ایک ماں معمولی سی چوٹ اس کے بچے کو آتی ہے، معمولی سا خوف اور ڈر اس کو بچے کو جب لاحق ہوتا ہے، ماں فوراً چیخ پڑتی ہے، اس کی جان چلی جائے لیکن اپنے بچے سے کبھی غافل نہیں ہوتی۔ 10 عورتوں کے بیچ میں بیٹھی ہوئی ہو لیکن ایک ماں اچانک اپنے بچے کی آواز سن لیتی ہے۔ 9 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس درد کو، اس بچے کی چیخ کو محسوس نہیں کرے گے، لیکن ایک ماں کی آواز فوراً جان جاتی ہے کہ میرا بچہ رو رہا ہے۔ لیکن اس دن کی خوفناکی ایسی ہوگی کہ انسان، ایک دودھ پلاتی ہوئی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور حاملہ عورتوں کا حمل ساقط ہو جائے گا، اور لوگ ایسے بدحواس ہوں گے کہ جیسے لگے گا کہ سب بدمست ہیں، شراب کے نشے میں دھت ہیں۔ وما ہم بسکارا، حالانکہ بات یہ نہیں ہوگی کہ وہ لوگ بدمست ہوں گے، انٹاکسیکیٹڈ ہوں گے، کہیں انہوں نے شراب پی لی ہوگی، نہیں۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب ہی سخت ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، اس ہولناک اور خوفناک موقع پر صحیح حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، قیامت کے دن لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے۔ کسی کے ٹخنے کے برابر پسینہ ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک پہنچ رہا ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک پہنچ رہا ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کے منہ تک پہنچ رہا ہوگا، یعنی اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ ایسے موقع پر سوچیں، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کو خوشخبری سنائی ہے اس حدیث کے اندر، جو ہمارا موضوع ہے کہ اللہ کے سائے میں کون ہوگا۔ 7 لوگوں کا ذکر کیا ہے، یہ 7 لوگ جو ہیں، دوسری حدیث میں اور لوگوں کا بھی ذکر ہے، لیکن اس حدیث میں خصوصی طور پر جو صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 7 لوگ اللہ کے سائے میں ہوں گے۔ یہ 7 کا جو عدد ہے، یہ 7 ہی لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، کچھ اور لوگ بھی ہوں گے انشاءاللہ العزیز، اگر وقت ملا تو میں سرسری طور پر ان کا بھی ذکر کروں گا۔ لیکن 7 کا عدد شریعت میں کہیں کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مواقع پر عدد کو گنایا ہے تاکہ لوگوں کو جاننے میں آسانی ہو، سمجھنے میں آسانی ہو، اور لوگوں کا شوق بڑھے جاننے کے لیے۔ اور 7 کا عدد یہ محترم عدد ہے، یہ طاق عدد ہے۔ اللہ تعالیٰ، ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ رب العالمین وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایک ہے، 1، 3 یا 5 یا 7 یا 9، یہ عدد جو ہیں اللہ رب العالمین وتر ہے اور انہی اعداد کو پسند کرتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے یہ 7 کا عدد یہاں بیان کیا ہے۔ 7 سے مراد یہی نہیں کہ صرف 7 ہی لوگ ہوں گے، یعنی اربوں لوگ جو وہاں پر ہوں گے، کھربوں لوگ، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے لوگ جب میدان محشر میں جمع ہوں گے تو ایسا نہیں کہ صرف 7 لوگ اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے، نہیں، 7 سے مراد 7 کوالٹیز کے لوگ ہوں گے جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی، ہر صفت کے اندر ہزاروں لاکھوں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو انہی میں سے بنائے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہاں مرد کا ذکر ہے لیکن اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں عورتیں نہیں ہیں، عورتیں بھی اس میں آئیں گی ساتھ میں، جو بھی خوبیاں ہیں۔ ہاں، کچھ خوبیاں ایسی ہیں جو صرف مردوں کے ساتھ خاص ہیں، میں انشاءاللہ العزیز اس کے بھی بیان کروں گا۔
تو 7 قسم کے لوگ اللہ کے سائے میں ہوں گے. اللہ کا سایہ ہوگا کہ عرش کا سایہ ہوگا؟ اس میں بھی 2 طرح کی روایتیں ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فی ظلہ اپنے سائے میں جگہ دے گا. تو اللہ کا بھی سایہ ہو سکتا ہے لیکن ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے. اللہ رب العالمین لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اللہ کا بھی سایہ ہو سکتا ہے. لیکن دوسری روایت میں ہے فی ظل عرشہ، اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. 7 لوگ ہوں گے یا 7 قسم کے لوگ ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے. پہلا شخص کون ہوگا بھائیو؟ امام عادل، انصاف ور بادشاہ، انصاف ور امام، جو اپنی رعایا کے درمیان انصاف سے کام لیتا ہے، ان پر ظلم نہیں روا رکھتا، ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، ان کے حقوق کو نہیں مارتا. آپ سوچیں گے کہ یہ تو بادشاہ تو بہت کم ہوتے ہیں یا حکمراں بہت کم، رولر بہت کم ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کیٹیگری میں بہت کم لوگ آئیں گے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. علماء کرام نے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتاویٰ میں اور ان سے پہلے دوسرے اہل علم نے بیان کیا ہے کہ امام سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کے ماتحت اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو دیا ہے. جیسے کہ ایک آدمی کسی کمپنی کا مالک ہے، اس کے انڈر میں کچھ لوگ ہیں. ایک آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس کے انڈر میں کچھ لوگ ہیں. جو بھی شخص ہے اس کے انڈر میں کچھ لوگ آتے ہیں جن کی ذمہ داری اللہ نے ان کے حوالے کی ہے، ان کے ساتھ اگر وہ انصاف کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ اللہ کے سائے میں جگہ پائے گا. اپنے بچوں کے درمیان اگر انصاف انسان کرتا ہے، اپنے بچوں کے درمیان ناانصافی نہیں کرتا، تو انشاءاللہ العزیز ایسا شخص بھی اللہ کے ہاں جگہ پائے گا. عورت تو حکمراں نہیں بن سکتی، یہ شریعت کا فیصلہ ہے. لن یفلح قوم ولوا امرهم امراۃ، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جنہوں نے اپنی حکومت ایک عورت کے حوالے کر دیا. تو عورت حکمرانی نہیں کر سکتی، جج نہیں بن سکتی، لیکن اپنے گھر کی وہ ملکہ ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص چرواہا ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. ایک ماں اگر اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرتی ہے، اپنے بچوں کے درمیان تمیز نہیں کرتی، لڑکی اور لڑکے کے درمیان تمیز نہیں کرتی، اپنے 2 خوبصورت بچوں کے درمیان تمیز نہیں کرتی، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتی، تو انشاءاللہ العزیز یہ عورت بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ پائے گی. بھائیوں، بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے درمیان ناانصافی کرتے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اللہ رب العالمین کے عذاب کا انسان شکار ہوگا اگر اپنی اولاد کے درمیان ناانصافی کرتا ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میرے والد نعمان بشیر ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. میری ماں نے کہا کہ نعمان کو فلاں باغ دے دو، تو انہوں نے دے دیا. کہا ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں. کہا نہیں، اتنا ہی نہیں، جاؤ اللہ کے رسول کو گواہ بناؤ. ہوشیار تھی. نعمان کی جو ماں تھی وہ دوسری بیوی تھی، ان کے اور بھی اولاد تھی بشیر کے. تو جو دوسری بیوی آئی ان سے جب اولاد ہوئی نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جانتے ہیں کہ دوسری بیویاں جو ہوتی ہیں کبھی کبھی اپنے آپ کو غیر محفوظ، انسیکیور محفوظ کرتی ہیں کہ ایسا نہ ہو پہلی بیوی سب کچھ لے لے. تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنے بچے کے لیے کچھ ان سے ہدیہ کروا لیتی ہوں، اور اس کے لیے اللہ کے رسول گواہ بن جائیں گے، پھر ضرورت ہی کیا ہے، پھر کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں. چنانچہ بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے پاس گئے اور کہا اللہ کے رسول میں اپنا فلاں باغ نعمان کو دے رہا ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو ایک ایک باغ دیا ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، سب کو تو نہیں دیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری تمام اولاد تمہارے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول، یہ تو پسند کروں گا کہ ہماری تمام اولاد میرے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے، ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فَعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ، اپنے بچوں کے درمیان، اپنی اولاد کے درمیان پھر انصاف سے کام لو، اور میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا.
تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے درمیان انصاف سے کام لیں. اگر بچے بڑے ہو رہے ہیں، بعض دفعہ ہوتا ہے بھائیوں اور بہنوں کہ ماں باپ اپنے کسی بچے کی زیادہ خدمت دیکھ کر، اس کا زیادہ اچھا حسن سلوک دیکھ کر اس کی زندگی ہی میں کچھ ول بنا دیتے ہیں، کچھ اس کے لیے وصیت کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ حرام ہے. جو اولاد آپ کی وارث بن رہی ہے، آپ اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے مال کی وارث تو بننے ہی والی ہے. آپ اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، تو یہ حرام ہے. پہلی بات یہ کہ خود آپ اپنے لیے اپنے دوسری اولاد کو دشمن بنا کے جا رہے ہیں، پھر اپنی اولاد کو ایک دوسرے کے خلاف دشمن بنا دیں گے، کیونکہ جو اولاد محروم رہے گی وہ یہی سوچے گی کہ میرے فلاں بھائی کی وجہ سے ہمیں مال سے محروم ہونا پڑا. تو ماں باپ ایسی حرکت نہ کریں کہ ان کی اس حرکت کی وجہ سے بچے آپس میں دشمن بن جائیں، اور مرنے کے بعد والدین کے لیے بجائے اس کے کہ دعا کریں، وہ اولاد ان کے لیے بد دعا کرے. تو گویا کہ اس حدیث سے جو بات کھل کر سامنے آتی ہے بھائیوں اور بہنوں، کہ اگر انسان اپنے ماتحت کے لوگوں کے درمیان انصاف سے کام لیتا ہے، ظلم سے کام نہیں لیتا، تو انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن وہ شخص عرش کے سائے میں جگہ پائے گا. دوسرا خوش نصیب جو ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی عبادت، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہے. شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہے. بھائیو، جوان کا ذکر کیوں کیا؟ جوان سے مراد صرف مرد نہیں، صرف لڑکے ہی نہیں، بلکہ اس میں عورتیں اور لڑکیاں بھی شامل ہیں. جوانی ایک ایسی عمر ہے جس میں انسان کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، اس کے اعصاب اور اس کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، اس کے عزائم بلند ہوتے ہیں. انسان تھوڑا ایمبیشس ہوتا ہے، جو کچھ کرنا چاہتا ہے اپنے ہاتھوں سے اس کو کر گزرتا ہے، کوئی چیز اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہوتی. برائی کرنا چاہتا ہے آسانی سے برائی کر لیتا ہے، اچھائی کرنا چاہتا ہے آسانی کے ساتھ اچھائی کر لیتا ہے. اور انسان کے پاس جب پاور ہو، جب طاقت ہو، جب قوت اور صلاحیت ہو، اس کے باوجود انسان اپنے آپ پہ کنٹرول رکھے، اپنی آنکھ پر، اپنے کان پر، اپنے اعضاء و جوارح پر، اپنے تمام باڈی پارٹس پر انسان اگر کنٹرول رکھتا ہے، حرام جگہ پر اس کا استعمال نہیں کرتا، تو ایسا نوجوان قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سائے میں جگہ پائے گا. بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے اس نوجوان بندے پر تعجب کرتا ہے جس کی جوانی میں لغزش نہیں ہوتی، جس کے پیر پھسلتے نہیں ہیں. کہتے ہیں نا کہ جوانی ہے، پیر پھسل جاتا ہے، ابھی تو خون میں گرمی ہے، ابھی آنکھیں تو ادھر کا ادھر ہو ہی جاتی ہیں، بے شک غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن انسان اس پر اصرار نہیں کرتا. صحابہ کرام کی زندگیاں، سلف صالحین کی زندگیاں دیکھیں، ایسی پاک باز زندگی انہوں نے گزاری. جوانی میں بھی جب وہ کچھ بھی حاصل کر سکتے تھے، ان کی نگاہ ہمیشہ آخرت پر تھی. یہ نہیں کہ ان کی جوانی روڈ پر، نکڑوں پر، سڑکوں پر اور عیش گاہوں میں، عیاشی کی جگہوں میں، پب اور کلب میں ادھر ادھر زندگیاں گزارے. نہیں، اللہ رب العالمین کے ذکر میں ان کی جوانی گزری. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کو ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی. بھائیو، ربیعہ ایک نوجوان صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہمیشہ کرتے رہتے تھے. کبھی آپ کے جوتے لے کے آتے تھے، آپ کے لیے وضو کا پانی لے کے آتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ان سے خوش ہو کر کہا، ربیعہ، کیا تم کچھ مانگنا چاہتے ہو؟ جو کچھ تمہیں مانگنا ہے مانگ لو. بھائیو سوچیں، اگر یہ موقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کر رہے ہیں، کوئی عام آدمی نہیں کہ ہاتھ دیکھنے والا ہماری مستقبل کے بارے میں، ہمارے فیوچر کے بارے میں بتائے کہ ہاں تمہاری قسمت میں یہ سب لکھا ہے، ملنے والا ہے. 99.99 جھوٹ رہے اور اس میں سچ کا اندیشہ کم رہے. نہیں، 100% جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرنے والے تھے وہ ہونے والا تھا. ربیعہ نوجوان صحابی، ان کی خواہش دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، ربیعہ کیا چاہتے ہو؟ مانگ لو مجھ سے. ربیعہ کہتے ہیں، اريد مرافقتك في الجنہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نہیں چاہیے، جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کی مرافقت چاہتا ہوں، دنیا میں تو میں آپ کو دیکھتا ہوں، جب بھی دل میں امنگ آتا ہے میں بھاگ کے آپ کے پاس آ کے آپ کے چہرے انور کو دیکھ لیتا ہوں، لیکن قیامت کے دن آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، آپ کا مرتبہ بہت اونچا ہوگا، وہاں میں آپ کو کیسے دیکھ پاؤں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خواہش نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، اريد مرافقتک فی الجنہ، صرف آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اوا غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے؟ مانگ لو جو مانگنا ہے، جو سوال کرنا ہے کر لو۔ ربیہ کہتے نہیں اللہ کے رسول اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، بس یہی ایک خواہش ہے، یہی ایک دلی تمنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمیں بھی آپ کے ساتھ رکھے تاکہ وہاں بھی میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے ربیہ اگر تم میری معیت چاہتے ہو، میری صحبت چاہتے ہو قیامت کے دن جنت میں، تو زیادہ سے زیادہ تم نمازیں پڑھو۔ بھائیو یہ ہے جوانی کی عمر، انسان اپنے اعضاء پر، اپنے ہاتھ پر، اپنی آنکھ پر، اپنے کان پہ کنٹرول رکھے۔ موبائل کا فتنہ آ گیا ہے، انسان کان میں اسپیکر لگائے ہوئے ہمیشہ کیا سن رہا ہے، کیا دھن رہا ہے، اپنے آپ میں مست ہے، کوئی نہیں جانتا، وہ اور اللہ صرف جانتے ہیں۔ بھائیو یہی وقت بجائے اس کے کہ ہم گانے بجانے میں، میوزک میں صرف کریں، اللہ کی کتاب سننے میں، لیکچر سننے میں، درس و دروس سننے میں اپنا وقت صرف کریں تاکہ اپنی نگاہوں کی حفاظت رہے، اپنے دل کی صفائی ہوتی رہے، اپنے وقت کا صحیح استعمال ہو۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو ایک سوال کرنے والا ہے وہ انسان کی جوانی کے بارے میں بھی سوال کرے گا کہ تم نے جوانی کہاں گزاری تھی، یہ وقت کہاں گزارا تھا، ہم نے تمہیں صلاحیت دی تھی، تمہیں طاقت دی تھی، تمہیں قوت دی تھی، میرے دین کے لیے کیا کیا تم نے، کتنی کوششیں کی لوگوں کی ہدایت کے لیے، کتنی کوششیں کی لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگ بھٹکے ہوئے تھے، بگڑے ہوئے تھے، تمہارے پاس گھومنے کے لیے وقت تھا، عیاشی کے لیے تمہارے پاس وقت تھا، میرے دین کے لیے کتنا وقت تم نے صرف کیا، اس کا سوال کیا جانے والا ہے۔ بھائیو اللہ رب العالمین روزی دے گا، جوانی میں ایک امنگ ہوتی ہے زیادہ زیادہ پیسہ کمانے کی، یہ شیطانی وسوسہ، یہ شیطانی خیال اپنے دماغوں سے نکال دیں، محنت کریں، حلال روزی کمائیں، یہ بھی عبادت ہے، لیکن اپنے دماغ پر 24 گھنٹہ یہی نہ سوار ہونے دے کہ پیسہ پیسہ پیسہ، کہاں سے پیسہ آئے، زیادہ سے زیادہ میں پیسے والا بن جاؤں۔ نہیں، جتنی روزی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے لکھ دی ہے وہ ناک رگڑ کے ہمارے پاس آئے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ روزی انسان کا ویسے ہی پیچھا کرتی ہے جس طرح موت پیچھا کرتی ہے، روزی عاقب رہے گی۔ تو بھائیو نوجوانوں اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارو، اپنی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق استعمال کرو۔ تیسرا شخص وہ ہوگا رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، دو لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ محبت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی سے دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں کہ فلاں پیسے والا ہے اسی لیے اس کے پیچھے پیچھے لگا رہوں، چمچا گیری کروں، ہو سکتا ہے کچھ حاصل ہو جائے، نہیں، کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھیں، اللہ والا کسی کو دیکھیں، مسجد سے جس کا تعلق ہو اس سے محبت کریں، جس کے اندر نیکیاں اور بھلائیاں دیکھیں اس کے قریب جائیں، ہو سکتا ہے کچھ آپ بھی اس سے متاثر ہو کر اللہ والے بن جائیں۔ صحیح حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خطبہ دے رہے تھے اور ایک اعرابی آیا بدو، اس نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے کر جب فارغ ہوئے نیچے اترے اور پوچھا کہ وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا شخص کہاں ہے؟ وہ شخص آگے آیا، کہا اللہ کے رسول میں ہوں، میں نے پوچھا تھا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے پوچھا ماذا اعددت لها، قیامت پوچھ رہے وہ تو آ کے رہے گی، اس کا دن تو متعین ہے، وہ تو آگے پیچھے ہونے والا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے تم نے؟ تو اس شخص نے کہا بھائیو یہ ہم لوگوں کے لیے، بھائیو اور بہنوں، بہت بڑی خوشخبری ہے اس حدیث کے اندر۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے پاس زیادہ نماز روزے اور عبادت نہیں ہے،
وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو تم انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ انت مع من احبب، جس سے تم محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ میرے نوجوان بھائی خاص طور سے ان کی زندگی میں ہیرو، ان کی زندگی میں ماڈل اور آئیڈیل ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا دین اور شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اپنا لباس، اپنا چال ڈھال، اپنی زندگی کی گفتگو، سب کچھ وہ اپنے اسی ہیرو اور خاص جس کو انہوں نے آئیڈیل بنایا ہوا ہے اسی کے حساب سے کرتے ہیں۔ لباس ویسے پہنیں گے، کچھ خاص چیزیں پیچھے لکھی ہوئی ہوں گی، ہاتھ میں بریسلٹ وغیرہ پہننا، کان میں عورتوں کی طرح کان چھدا کے پہننا اور ایسی ایسی حرکتیں کرنا جو ایک مرد کے شایان شان ہی نیچے جائے کہ ایک مومن کو وہ زیب دے۔ یہ محبت نہیں ہے بھائی۔ انسان دعویٰ کرے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اگر انسان محبت کرے گا تو اس کا اثر دکھے گا زندگی پر۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کی بات سن کے جتنی خوشی مجھے ہوئی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، اور اس وقت کہا اللہ کی قسم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں، بھلے میرا عمل ان کی طرح نہیں ہے۔ احب الصالحین ولست منہم، بھائیو ایسا ہو سکتا ہے میں گنہگار رہوں لیکن میں نیک لوگوں سے محبت کروں، پاپیوں سے محبت نہ کروں۔ پاپیوں کے ساتھ، گنہگاروں کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھنے میں مجھے مزہ نہ آئے۔ گنہگار انسان ہو سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے، لیکن اس کی محبت نیک لوگوں سے ہونی چاہیے۔ بھلے گناہ کرے، ایک شخص سے گناہ نہ کرے لیکن نیک لوگوں سے بغض رکھتا ہے، نیک لوگوں سے نفرت کرتا ہے، تو اس کا بھی انجام برے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ ایک شخص بہت نیک نہیں ہے، بہت زیادہ تہجد گزار نہیں ہے، بہت زیادہ اللہ والا نہیں ہے، گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہے، انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن وہ شخص انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ہم اپنی زندگی کی پرائرٹیز دیکھ لیں بھائیوں اور بہنوں کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارنے میں ہمیں مزہ آتا ہے، کس کے ساتھ میں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت بتانا چاہتا ہوں، کن لوگوں کی باتیں سن کے مجھے مزہ آتا ہے، کن لوگوں کی گفتگو، اسٹوری اور کہانیاں سن کے مجھے مزہ آتا ہے۔ اگر ہمیں گندے لوگوں کی، اللہ کے دشمنوں کی قصے کہانیاں، ان کی گفتگو کر کے مزہ آتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو دو لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ بھائیو یہ سب کوالٹیز ایسی ہیں، یہ سب صفات ایسی ہیں جو بہت بھاری نہیں ہیں کہ اس کے لیے سر دھننا پڑے، سر کے بل چلنا پڑے۔ یہ خوبیاں پیدا کرنا انسان کے لیے آسان ہے، ساتوں نہیں، ساتوں ایک ٹائم میں نہ ہو، اگر ایک بھی خوبی انشاءاللہ العزیز ایک مومن کے اندر پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ ضرور عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عرش کے سائے میں جگہ دے۔ بھائیو چوتھی صفت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی ہے وہ یہ کہ رجل قلبہ معلق بالمسجد اذا خرج منہ حتی یعود الیہ۔ چوتھا وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگا رہے، جس کا دل مسجد میں لٹکا رہے، جب بھی مسجد سے نکلتا ہے لوٹنے کے لیے وہ پریشان رہتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ ایک نمازی کو دیکھیں جو اللہ والا ہے، مسجد سے نکلتا ہے، نکلنے کے بعد آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، ایک گھنٹہ نہیں گزرے گا کہ گھڑی پہ اس کی نگاہ پڑنے لگے گی بار بار، ارے نماز کا وقت ہونے والا ہے، ارے ابھی اذان نہیں ہوئی، مؤذن صاحب آج سو گئے کیا، ارے جماعت چھوٹ جائے گی میری، نہیں مجھے وہاں جانا ہے، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، فلاں علاقے میں کون سی مسجد ہے، میں کتنے بجے تک وہاں پہنچوں گا، ایسا تو نہیں کہ میری نماز فوت ہو جائے۔ یعنی اپنی زندگی کا پورا شیڈیول، اپنی زندگی کا پورا پروگرام انسان نمازوں کے حساب سے طے کرتا ہے۔ کہاں ملو گے؟ فلاں جگہ ملوں گا، عصر کے بعد ملوں گا، عصر کے آدھا گھنٹے بعد ملوں گا، مغرب کے فوراً بعد ملیے۔ یعنی ایک مومن کو دیکھیے اپنا وقت جو ہے وہ نمازوں سے سیٹ کرتا ہے۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔
یہ نہیں کہ مسجد میں گھستے ہوئے جان نکلے، کب گھسا سب سے پیچھے رہیں گے صف میں اور سب سے پہلے نکل کے باہر ہوں گے۔ بھائیو یہ مومن کی پہچان نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی خوبی نہیں ہے جو اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ ہمیشہ انسان کو مسجد سے جڑے رہنا چاہیے۔ بہت سارے سلف صالحین، اعمش مشہور صحیح بخاری مسلم کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ان کے بچے رو رہے تھے، تو اعمش نے فرمایا کہ بچوں رو یا نہ رو، اللہ سے حسن ظن اچھا گمان دیکھیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے بیٹو رو یا نہ رو، تمہارا باپ 60 سال کا عرصہ گزر گیا اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تکبیر اولا میں وہ مسجد میں موجود نہ رہا ہو۔ تکبیر اولا اقامت کے وقت تمہارا باپ مسجد میں موجود نہ رہا ہو۔ ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی شخص کی پیٹھ نماز میں نہیں دیکھی۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ہمیشہ پہلی صف میں رہا۔ بھائیوں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ 27 گنا زیادہ اکیلے نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یہاں تک کہ بعض علماء کرام نے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جماعت نماز کے لیے شرط ہے، اگر انسان جان بوجھ کے جماعت چھوڑتا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اپنے آپ کو مسجد سے باندھ کے رکھنا چاہیے، مسجد سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا چاہیے۔ مومن کی پہچان اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ کسی شخص کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، اس کے ایمان کی پہچان ہے۔ تو چوتھا شخص ہوگا جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو۔ پانچواں شخص رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ پانچواں شخص وہ ہے جس کو ایک صاحب اقتدار، منصب والی عورت، خوبصورت عورت، حسن و جمال کی مالک، مال و دولت کی مالک عورت برائی کی طرف دعوت دے اور اس موقع پر وہ کہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حدیث میں عام عورت کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ کبھی کبھی انسان ہوتا ہے نہیں بھائی میں یہ گناہ کیوں کروں گا، ایسا نہ ہو پکڑا جاؤں، یا وہ عورت خوبصورت نہیں ہے، اس کا دل مائل نہیں ہوتا، یا کوئی دوسری وجہ اس کے راستے میں رکاوٹ بن جائے اور پھر انسان وہ گناہ نہ کرے۔ ایسے شخص کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ نہیں ملے گا۔ عورت جب صاحب اقتدار ہو، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا، عزیز کی بیوی تھی، پورے طاقت و قوت کی مالک تھی، کوئی چیز اس کے راہ میں رکاوٹ نہیں تھی، یہ بھی ڈر نہیں تھا کہیں پولیس کا ریڈ نہ پڑ جائے میں پکڑا جاؤں۔ یوسف علیہ السلام نوجوان ہیں، اکیلے ہیں، اجنبی ہیں، اس شہر میں بدنامی کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ انسان جب اجنبی ہوتا ہے، مجھے کوئی پہچانتا ہی نہیں تو مجھے بدنامی کا کیا ڈر جب مجھے کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی اکیلے تھے، اجنبی تھے، اس شہر میں نوجوان تھے، غیر شادی شدہ تھے، برائی کے تمام وسائل یوسف علیہ السلام کے پاس تھے، لیکن وہ امرأۃ العزیز جب دعوت دیتی ہے اس وقت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب جس برائی کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس کے مقابلے میں جیل خانہ میرے لیے بہتر ہے۔ نوجوانوں جو شہوات کے پیچھے جو بھاگتے ہیں، اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں اگر جگہ چاہیے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجئے، اپنے خواہشات پہ کنٹرول رکھیے۔ چہ جائے کہ برائی کو ہم ڈھونڈیں، برائی کا اگر موقع بھی اگر زندگی میں کبھی آئے تو انسان فوری طور پر اللہ سے ڈرے۔ جانتے ہیں 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، ان میں سے ایک شخص وہ بھی تھا جس نے اپنی ایک کزن کو جو خوبصورت تھی جس سے وہ برائی کرنا چاہتا تھا لیکن وہ آمادہ نہیں ہوتی تھی، ایک مرتبہ موقع ملا، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اس نے وہ گناہ کرنا چاہا۔ اس وقت وہ اللہ کی بندی کہتی ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ بھائیو لوگوں کے بیچ میں رہ کے ڈرنا سب کو آتا ہے، آدمی اپنا حلیہ بنائے رہتا ہے کہ ہاں میں بہت اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن تنہائی میں اللہ کے کون کون سے قانون وہ توڑتا ہے، اللہ کے کون کون سے حدود وہ پامال کرتا ہے، وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ تنہائی میں اکیلے پن میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین کے خوف اور ڈر سے انسان برائی سے باز آ جاتا ہے، وہ بھی شخص قیامت کے دن اللہ کے سائے میں جگہ پائے گا۔ اس میں یوسف علیہ السلام سر فہرست ہیں۔ اس کے بعد
رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ایسا شخص جو صدقہ کرتا ہے اور اتنی خاموشی کے ساتھ صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کیا اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی. صدقہ کرنا، چیریٹی کرنا، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے. مسجدیں بنوانا، مدرسے بنوانا، لوگوں کی خدمت کرنا، ضرورت مندوں کے کام آنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے. لیکن یہ ثواب اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتا ہے جب انسان خاموشی کے ساتھ کرے، دنیا کو جتائے نہیں، بڑے بڑے پوسٹر نہ لگوائے، حاتم طائی کی قبر پہ جا کے جوتے نہ مارنا چاہے کہ ہاں میں سب سے بڑا سخی اور فیاض ہوں. تنہائی میں 3 کام ایسے ہیں جس میں خصوصی طور پر انسان کو خلوص سے کام لینا چاہیے. صدقہ کرتے وقت، ایسے ہی روتے وقت. جب روئے انسان تو ایسا نہ ہو پبلک کے بیچ، جیسا کہ ابھی ایک صفت آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. ایک وہ شخص جو اللہ کے سائے میں جگہ پائے گا کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں. پبلک کے بیچ میں ایک دردناک واقعہ، ایک دردناک منظر کشی کسی مقرر نے کی. ساری پبلک، سارے لوگ رونے شروع ہو گئے. کسی عورت کو روتے ہوئے دیکھا، دوسری عورت گزر رہی ہے، وہ بھی رونا شروع کر دیا. پتا بھی نہیں چلا کیوں رو رہی ہے، صرف روتے ہوئے دیکھ لیا اور رونا شروع کر دیا. پبلک کے بیچ میں بیٹھ کے رونا، پبلک کے بیچ میں بیٹھ کر اللہ کے خوف کا اظہار کرنا یہ آسان بات ہے. لیکن تنہائی میں جا کے انسان ایک بار بھی اگر اپنے آنکھوں سے آنسو گراتا ہے بھائیو، وہ آنکھ بھی جہنم میں کبھی نہیں چلے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لن یلج النار عین بکت من خشیت اللہ. وہ آنکھ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گی جو اللہ کے ڈر سے جس نے آنسو بہایا ہو. اللہ کے ڈر سے بھائیو ایک بار بھی زندگی میں تنہائی میں، اکیلے پن میں اگر ہم نے اللہ کے ڈر سے رویا ہے، آنسو بہایا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس کر کے، وہاں پہ کیا حال ہوگا، کیسے سب کچھ ہوگا، ہمارا حساب کتاب کیسے ہوگا، اس موقع کو، اس منظر کو یاد کر کے انسان اگر روتا ہے تو انشاءاللہ العزیز وہ شخص بھی اللہ رب العالمین کے سائے میں جگہ پائے گا. بھائیو، یہ جو 7 قسم کے لوگ ہیں، ان میں ساری جو خوبیاں ہیں ان میں ایک خوبی مشترک ہے. اخلاص بھی کسی کام میں شامل ہے تو انشاءاللہ العزیز وہ شخص اللہ کے سائے میں جگہ پائے گا. ان سارے کاموں میں اخلاص شامل ہے. اخلاص کو لازم پکڑیے، ریاکاری سے دور رہیے. چاہے آپ 1 روپیہ بھی، اگر 1 روپیہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی محبت میں کسی کو دیے ہیں اور کسی کو بتایا نہیں، یہ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں ہے، ہمارے اور اللہ کے بیچ میں ہے، ہم نے لوگوں کو جتایا نہیں. انشاءاللہ العزیز وہ 1 روپیہ اگر اللہ کے جناب میں قبول ہو گیا تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے جناب میں، اللہ کے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ ملے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین قیامت کے دن جب تیرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، الہ العالمین ہم سب کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرما. الہ العالمین ہمارے اندر مومنوں والی صفات پیدا فرما دے. الہ العالمین ہمارے اندر اگر برائی ہے، معصیت ہے، نافرمانی ہے، الہ العالمین تو اس کی جگہ پر اطاعت و فرمانبرداری پیدا کر دے. اے ہمارے رب، بہت سارے ہمارے نوجوان تجھے بھولے ہوئے ہیں، تجھ سے بھٹکے ہوئے ہیں، الہ العالمین تو انہیں صراط مستقیم پر پلٹنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم میں بہت سارے لوگ مریض ہیں، پریشان حال ہیں، الہ العالمین تو ان کی پریشانیوں کو، ان کے مرض کو دور پیدا فرما دے. الہ العالمین بہت سے لوگ قرض دار ہیں، الہ العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے سبیل پیدا فرما دے. اے ہمارے رب، جو بھی بھائی اور بہن اس مسجد کی تعمیر میں، تیرے گھر کی تعمیر میں الہ العالمین حصہ لے رہے ہیں، مالی طور پر، جسمانی طور پر، جو بھی اپنا کنٹریبیوشن تیری مسجد کی تعمیر میں، تیرے گھر کی تعمیر میں دے رہے ہیں، الہ العالمین تو ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کے والدین کی بخشش فرما دے الہ العالمین، ان کے آبا و اجداد کی بخشش فرما دے الہ العالمین، تو ان کے صدقہ و خیرات کو قبول فرما دے الہ العالمین. جب تک ہمیں تو زندہ رکھ تب تک اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون